صفا صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات۔ خواتین گرامی، امام سید الساجدین کی دعائے مکارم الاخلاق پر آج 7ویں مجلس ہم لوگ اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے جیسے ذکر آگے بڑھ رہا ہے تو شروع سے ظاہر ہے دعا کو دہرانا خاصا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ بہرحال کل سے رابطہ جوڑتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گی، ذکر کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ کل کی مجلس میں ہم اس دعا کے سلسلے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے بندوں سے کس طرح کا رابطہ قائم کیا اور انسانوں کے باہمی روابط کیسے ہونے چاہیے۔ جیسا پہلی مجالس میں بیان ہو چکا ہے کہ حالات ایسے تھے کہ آپ کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے دعاؤں کے ذریعے وہ تمام سبق ہم تک پہنچا دیے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو جناب سید الساجدین دعا کی فارم میں، دعا کے انداز میں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درویش تارک الدنیا عبادت گزار اللہ سے مخاطب ہے، اور خواتین گرامی ایک طرف وہ اللہ کا بندہ ہے، دوسری طرف وہ انسانوں کا امام ہے۔ تو امام کی دعا محض اللہ سے خطاب نہیں ہوتی، بلکہ دعا کی فارم میں ایک طرف اللہ سے خطاب ہوتا ہے تو دوسری طرف اللہ کے بندوں سے خطاب ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اب خواتین گرامی کل انسانوں کے باہمی روابط ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اب میں آگے بڑھاؤں گی کہ جناب سید الساجدین آگے بیان فرماتے ہیں، خداوندہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر، یہ آپ کی دعاؤں کا خاص اسلوب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خداوندہ مجھے مزین کر، مجھے عطا کر، مجھے سجا دے۔ آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، حلیت الصالحین اور زینت المتقین سے۔
مجھے ان زینتوں سے سنوار دے، مجھے ان فضیلتوں سے سنوار دے کہ جو تیرے صالح بندوں کا لباس ہوتے ہیں، جو تیرے متقی بندوں کے لیے باعث زینت ہیں۔ خواتین گرامی، اگر مجھے مہلت ملی تو آئندہ کی مجالس میں کوشش کروں گی کہ میں یہ تفصیل سے بتا سکوں کہ متقی کیا کون ہوتے ہیں، متقین میں کیا فضیلتیں ہوتی ہیں۔ باقی یہاں جناب سید الساجدین کے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں ان خوبیوں سے مجھے سجا دینا، وہ خوبیاں مجھے عطا کرنا جو متقین کی زینت ہوتی ہیں، جو صالحین کا لباس ہوتے ہیں۔ اور پھر خواتین گرامی، جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں مولا متقین کی زینت کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے خداوند عالم نے جب یہ کہا کہ تم میں صاحب عزت تو صاحبان تقویٰ ہیں، جب خداوند عالم نے یہ کہا سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، یعنی سورہ فاتحہ میں آخر میں انسان دعا مانگ رہا ہے، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان کا جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہوئے۔ تو پھر دیکھیں فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں بتاتی چلوں کہ نہ صرف جناب رسالت مآب کے زمانے میں کلام پاک جمع ہو گیا تھا، ظاہر ہے اللہ کے رسول ہیں، دو ہی چیزیں تو بتائی گئی ہیں اہم، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ جو ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، ثقل اکبر ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ادھورا چھوڑ جاتے؟ تو نہ صرف یہ کہ یہ تمام سورے جمع ہو گئے تھے، بلکہ اس کی ترتیب بھی سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں جب سورہ بقرہ کی آیات شروع ہوتی ہیں تو لگتا ہے انسان کی اس دعا کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ ہدایت متقین کے لیے۔ تو جب ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، ظاہر ہدایت کے علاوہ اور کوئی انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا، ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، خداوند عالم نے کہا لو یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہا کہ لیکن یہ ہدایت متقین کے لیے ہے، یعنی اگر تم متقی نہیں ہو تو یہ کتاب بھی تمہاری ہدایت نہیں کر سکتی۔ تو خواتین گرامی، جب ہدایت کی شرط یہ بتائی گئی کہ تم متقین ہو، تو پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تقویٰ کیا ہے، متقین کو خداوند عالم نے کن فضیلتوں سے نوازا ہے، متقین کو خداوند عالم نے کن اچھائیوں سے سنوارا ہے۔ تو اب دیکھیے میں آدھا حصہ پڑھ رہی ہوں اس لیے کہ طویل بات ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور اس کے اگلا حصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ مولا فرماتے ہیں مجھے عطا کر حلیت الصالحین زینت المتقین، اور آپ نے فرمایا پہلی بات عدل کو پھیلانے میں، عدل کو پھیلانے میں، غصے کو پی جانے میں، دشمنی کی آگ بجھانے میں، منتشر لوگوں کو جمع کرنے میں، باہمی عداوتوں کی اصلاح میں اور نیکی کے اظہار میں۔ یہ ابھی چند خصوصیات ہیں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں زینت المتقین فرماتے ہیں کہ یہ ہے متقین کی زینت، یہ ہے متقین کی فضیلت۔ اب خواتین گرامی، پہلی بات آپ نے فرمائی عدل کے پھیلانے میں۔ اب یہ عدل کا موضوع بہت طویل ہے، اور خاص طور سے ہمارے یعنی مکتب اہل بیت میں، یا میں کہوں کہ مکتب امامت میں عدل کو اصول دین قرار دیا گیا ہے، اور اتنا اہمیت دی گئی ہے کہ توحید کے بعد دوسرا اصول دین عدل ہے، یعنی اور پھر اس کے بعد نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے۔ یہ ہمیں 5 اصول دین بتائے گئے، اور اصول ہم بنیادوں کو کہتے ہیں، یعنی جن بنیادوں پر دین کی عمارت کھڑی ہے، یعنی دین کی بنیاد عدل بتائی گئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب امامت میں جب عدل کو اتنی اہمیت حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ ہم عدل کو اصول دین سمجھتے ہوئے
اپنے اماموں کی جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ عدل کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے خواتین گرامی، میں آج اپنی گفتگو محض یہاں تک محدود رکھوں گی کہ زینت المتقین عدل کو پھیلانا ہے، عدل کو پھیلانا ہے. اور دیکھیے جناب سید سجاد بھی سب سے پہلے عدل کو پھیلانے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب عدل کو پھیلانا یہ ہے سب سے بڑی زینت متقین کی. اور خواتین گرامی، جب عدل کی بات آتی ہے تو عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کے معنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. اور جگہ کے معنی یہ نہیں کہ جو ہمارے فرسودہ نظام نے کسی کو جگہ دے دی وہ اس کی جگہ ہے. نہیں، خداوند عالم جو انسان کو جگہ دینا چاہتا ہے اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اس کے تقوی کے لحاظ سے، اللہ انسان کو جو جگہ دینا چاہتا ہے وہ ہے عدل، کہ 19 کو 19 کی جگہ رکھو، 20 کو 20 کی جگہ رکھو. یعنی جو متقی ہیں جیسے جیسے ان کے درجات بلند ہوں ویسے ویسے ان کی معاشرے میں اہمیت بلند ہونی چاہیے. خواتین گرامی، ہمارے ہاں بھی بہت شور مچایا جاتا ہے کہ میرٹ کو اہمیت دی جانی چاہیے، میرٹ کو اہمیت دی جانی چاہیے، لیکن میرٹ تو پہلے قدم پر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، پیروں سے رون دیا جاتا ہے. تو اب عدل کے معنی کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنی علمیت کے لحاظ سے، اپنی امانت کے لحاظ سے، اپنے دیانت کے لحاظ سے جس مرتبے کا مستحق ہو اسے معاشرے میں وہ مقام ملنا چاہیے. صلوات پر محمد علیہ. اب خواتین کرامے، یہ عدل کے معنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اچھا، اس سے پہلے میں بیان کر چکی ہوں غالباً دوسری یا تیسری مجلس میں کہ عدل کے مختلف مقامات ہیں. ایک عدل ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، ایک ہوتا ہے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ. اچھا، یہ جو نفس کے ساتھ عدل ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ میں سے کافی لوگ آج شاید پہلی دفعہ آئے ہوں، تو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ نفس کی مختلف قوتیں بتائی گئیں کہ قوت عاملہ ہے، قوت عاقلہ ہے، قوت غضب ہے، قوت شہویہ ہے. ان کو جب اعتدال میں رکھا جاتا ہے، یعنی انہیں جس مقام پہ ہونا چاہیے جب اس مقام پہ رکھا جاتا ہے، ان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، تو مکارم الاخلاق پیدا ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ نفس کے ساتھ عدل میں قوت عاملہ کو جب اپنے توازن میں اپنی جگہ رکھا جاتا ہے تو عدالت پیدا ہوتی ہے. یہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے، یہ سو جائے اگر تو پھر ظلم کے سامنے سرنڈر کر دینے لگتا ہے انسان. اسی طرح قوت عاقلہ جب اپنی جگہ پہ ہوتی ہے تو انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، جب ذرا زیادہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو مکر و حیلہ پیدا ہوتا ہے، اور جب کم ہوتی ہے تو پھر حماقت و بے وقوفی ہوتی ہے. اسی طرح قوت غضب جب اپنے حدود میں رہے تو اسے ہم شجاعت کہیں گے. جب قوت غضب زیادہ ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قوت غضب ان میں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر سخت دل ہو جاتے ہیں، سنگ دل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی توہین کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے مفادات کو پسپا کرنے لگتے ہیں. اور اگر کم ہو تو پھر نفس کی کمزوری، بزدلی پیدا ہوتی ہے. قوت شہویہ اگر اعتدال میں رہے تو عفت ہے، زیادہ ہو جائے تو بے راہ روی ہے، اور کم ہو تو پھر جمود و بے حسی پیدا ہوتی ہے. مختصراً میں نے یہ بات جو پہلے میں بتا چکی تھی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کی ہے عدل کے حوالے سے کہ عدل جب اپنے نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو مکارم اخلاق پیدا ہوتے ہیں. پھر بات یہی نہیں رکتی، بات یہی نہیں رکتی کہ ہم بڑے عاقل ہو جائیں، حکیم ہو جائیں، شجاع ہو جائیں، بلکہ ان خصوصیات کے حوالے سے کچھ معاشرے کی ذمہ داریاں آتی ہیں ہم پر. اور امام سید الساجدین جیسا بیان فرما رہے ہیں کہ زینت المتقین یہ ہے کہ عدل کو پھیلاؤ، عدل کو معاشرے میں پھیلاؤ. تمہارا معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہونا چاہیے، ظلم کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جیسے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا دیکھو قوم یا معاشرہ کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا.
یعنی یہ اہمیت ہے عدل کی کہ کفر سے تو معاشرے چل سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن ظلم سے سروائیو نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافر بڑے آرام سے ہیں، لیکن امت مسلمہ جہاں چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے اس کا دیکھ لیجئے کیا حال ہے. تو سرکار ختم مرتبت کا یہ قول ہر دور اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے کہ ملک کفر سے تو چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس امت کی کبھی فلاح نہیں ہو سکتی، اس امت کی کبھی فلاح نہیں ہو سکتی جہاں کمزور کا حق طاقتور سے نہ دلوا دیا جائے. یعنی ظلم کا یہی تو مطلب ہے، طاقتور کمزور کا حق چھینتا رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سبق دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھو اس معاشرے کی، اس امت کی کبھی فلاح نہیں ہو سکتی جہاں کمزور کا حق طاقتور سے نہ دلوا دیا جائے. صلوات پر محمد علیہ وسلم. اب یہ ہمیں اہمیت بتائی گئی. اور پھر کلام پاک میں دیکھیے کہ جہاں خداوند عالم حضرت داؤد کو حکومت دینے کا ذکر کر رہا ہے، وہاں پر یہ ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں اے داؤد خلافت ارضی عطا کی، خلافت ارضی عطا کی تاکہ تم عدل قائم کرو. اور بہت مشہور جو ہماری سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابتوں کے احترام کا، اور تمہیں منع کرتا ہے فحشا سے اور منکر سے اور بغی سے، اپنی حدوں سے قدم آگے بڑھانے سے، جو تمہارا حق ہے اس سے آگے اپنے ہاتھ بڑھانے سے. اس لیے کہ جو تمہارا حق ہے اس سے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے تو کوئی محروم رہ جائے گا. بلا شبہ جب اس کا وعدہ ہے کہ ہم نے ہر ذی روح کے لیے رزق پیدا کیا ہے، ہر ذی روح کے لیے رزق پیدا کیا ہے، تو خواتین گرامی قابل غور بات ہے جو لوگ رزق سے محروم رہ جاتے ہیں ان کے حصے کا رزق کہاں گیا. جناب امیر المومنین سے کسی نے یہی سوال کیا فقیر کو دیکھ کر، مولا جب خدا کا وعدہ ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے رزق پیدا کیا تو اس کے حصے کا رزق کہاں گیا؟ مولا نے فرمایا اس کے حصے کا رزق کچھ بدبخت لوگوں نے غصب کر لیا. صلوات پر محمد علیہ وسلم. کہ جب کسی نے اپنی حدوں سے ہاتھ آگے بڑھایا تو کوئی محروم رہ گیا. یہ پورے معاشرے کی معاشی حالت کا، معاشیات کا تجزیہ ہے کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کوئی وافر نعمت ایسی نہیں دیکھی جس کے پہلو میں غصب شدہ حق نظر نہ آئے. جہاں دولت کے انبار لگ جاتے ہیں خواتین گرامی اس کے پہلو میں لازمی غصب شدہ حق موجود ہوتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ پورے انبیاء کا مشن قیام عدالت ہے. محض حضرت داؤد کو نہیں نصیحت کی گئی، محض جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نہیں دیا گیا، بلکہ تمام انبیاء کا اگر ہم مشن جاننا چاہیں خداوند عالم تو نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا، تو سورہ حدید میں فرما رہا ہے ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات وہ عقلی دلیلیں بھی ہیں جو کلام پاک میں دی گئی ہیں وجود خداوندی کی، اور معجزات بھی ہیں جو قائل کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ کتاب اور میزان دے کر. اب دیکھیں کتاب علم کا استعارہ ہے، میزان عدل کا استعارہ ہے، اور پھر خداوند عالم نے کہا ہم نے کتاب اور میزان دے کر بھیجا، یعنی انسان کو علم سکھانے کے لیے بھیجا اور عدل کا پیغام دینے کے لیے بھیجا. اور پھر کہا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. یعنی یہ عدل قائم کرنا محض انبیاء کی ذمہ داری نہیں، محض ائمہ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ تاکہ لوگ انصاف قائم کریں. یعنی یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ظلم کے خلاف احتجاج کرے اور عدل قائم کرنے کی کوشش کرے، یعنی لوگ انصاف قائم کریں. اسی لیے جناب سید الساجدین فرما رہے ہیں زینت المتقین عدل کو قائم کرنے. عدل کو پھیلانا ہے معاشرے میں. عدل کو پھیلانے کے سلسلے میں ہم اپنی صلاحیتوں کے حساب سے جتنا بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم کوششیں کر سکتے ہیں، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے.
اور خاص طور سے ائمہ طاہرین نے جتنا اس پہ اہمیت دی ہے اس لحاظ سے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. صلوات پر محمد علیہ. اور پھر ہمارے علماء دین نے عدل کو کس طرح اینالائز کیا، یعنی ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر عدل ہوتا کیا ہے، عادلانہ معاشرہ ہوتا کیسا ہے. تو اب اسی کو شرائط بتائی گئی. عدل کے یہ معنی بتائے گئے کہ دیکھو خاندان، رشتے، قبیلے اور تعلقات کی بنا پر شہری حقوق میں فرق نہیں آنا چاہیے. یعنی ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے گزشتہ زمانے میں صدیوں پہلے جناب رسالت مآب نے جو کیا، جناب رسالت مآب نے عدل قائم کیا، جناب امیر المومنین نے عدل قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے اپنی زندگی قربان کر دی. اس معاشرے میں جو 1400 سال بعد کا معاشرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن معاشرہ ہے، یہاں ہر چیز فرسودہ ہو چکی. خواتین گرامی، اخلاق قدریں کبھی فرسودہ نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ انسان فرسودہ نہیں ہوا. بھائی انسان ہے، اس کی انسانی قدریں، انسانی تقاضے وہ کیسے فرسودہ ہو سکتے ہیں؟ تو اب اس معاشرے میں کس طرح عدل قائم ہوتا ہے اور اس معاشرے کے حوالے سے عدل کے کیا معنی ہیں. تو یہ بتایا گیا کوئی کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے کیسے ہی کانٹیکٹس ہوں. ہم لوگ یہ کانٹیکٹ کا لفظ آج کل بہت استعمال کرتے ہیں نا کہ جی بڑے کانٹیکٹ ہیں فلاں چیز، اس لیے وہ سب کچھ کروا سکتا ہے، ہر سیاہ کو سفید کر سکتا ہے. تو خواتین گرامی، کیا کانٹیکٹ ہوا، کیا آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کیا کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کیا کسی صوبے کے رہنے والے ہوں، شہری حقوق میں فرق نہیں آنا چاہیے. عدل کی پہلی شرط کہ انسان کو اس کے حق کے مطابق ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے خاندان کی وجہ سے دوسروں کا حصہ مار لیں، یہ نہیں کہ آپ اپنے روابط کی وجہ سے کہ آپ کے بڑے لوگوں سے رابطے ہیں آپ نے سفارشیں کروانی شروع کر دی. نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم سے معاشرے ظاہر ہے کہ نہیں چل سکتے، کفر سے چل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا آپ کیا حشر ہو رہا ہے، یہ سفارشوں کا یہ نتیجہ بھگت تو رہے ہیں ہم لوگ. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہی ہمیں بتائی گئی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کے، علم و ہنر سیکھنے کے برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے. ہر ایک کو برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے. اب جیسے میں میرٹ کی بات کر رہی تھی، آپ سب کو برابر کے مواقع تو دیجیے، تب پتہ چلے گا کس کے پاس میرٹ ہے اور کس کے پاس میرٹ نہیں ہے. تو اب یہ بتایا گیا کہ سب کو برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے اور کوئی ان مواقع سے فائدہ حاصل کرنے میں تجاوز نہ کر سکے. کوئی یہ نہ کر سکے کہ مجھے زیادہ مواقع مل جائیں اس لیے کہ میں کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جب میرے جاننے والے زیادہ ہیں، کیا میرے سفارش کرنے والے موجود ہیں. نہیں، فائدے حاصل کرنے میں تجاوز نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک بڑی شرط یہ بتائی گئی کہ مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے. خواتین گرامی، ہم کہہ تو دیتے ہیں مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندوں کو ہر جگہ روزی ملنی چاہیے. جب کلام پاک میں خداوند عالم نے کہا ہر جاندار کے لیے روزی پیدا کی ہے، تو جب وہ مالک ہے ہر جاندار کے لیے روزی پیدا کر رہا ہے تو پھر اس کی مالکیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذی روح کو ہر جگہ روزی ملنی چاہیے. جہاں کسی کے رزق میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ معاشرہ عدل کے راستے سے ہٹ گیا. اور دیکھیے نا، ہمیں تو چاروں طرف منظر نظر ہی آ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ پہچاننا کیا دشوار ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم معاشرے میں کیوں پھیلتا ہے جب انسان اپنی حدوں سے تجاوز کرنے لگتا ہے. صلوات پر محمد علیہ. اور پھر خواتین گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا عادلانہ معاشرہ قائم کیا.
کیسا عادلانہ معاشرہ قائم کیا کہ جہاں پہ کوئی حبش کا رہنے والا ہو، کوئی ایران کا رہنے والا ہو، کسی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہر ایک کو مرتبہ مل رہا ہے اپنے تقوی کے لحاظ سے۔ فارس کے رہنے والے سلمان کے لیے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ خداوند عالم کس طرح سے بتا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح عدل قائم ہوتا ہے۔ ابو ذر کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو ذر سے سچا انسان زمین اور آسمان کے درمیان نہیں پیدا ہوا۔ فتح مکہ ہوتی ہے تو حبش کے بلال کو حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے بلند چوٹی پر کوہ قبیس پر جا کے آزان دو، یعنی مرتبہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور مرتبے کیا بلند کیے جا رہے ہیں؟ اصلی مقام بتایا جا رہا ہے، اصلی مقام بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ اپنے جیسے ہم کہیں میرٹ کے لحاظ سے یہ مقام ڈیزرو کرتا ہے۔ سلمان کس مقام کا مستحق ہے؟ اب خواتین گرامی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک آئیڈیل معاشرہ قائم ہوا، اور پھر عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے، سوچیے اس بات پر کہ آپ کے وصال کے 50 سال بعد، محض 50 سال بعد، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا 50 سال کا، خاص طور سے تاریخی لحاظ سے ایک انسان کی زندگی میں 50 سال ایک طویل عرصہ ہے، لیکن قوموں کی تاریخ میں 50 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 50 سال بعد رسول کا نواسہ 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے، میں سارے اپنے خاندان کے، کس قدر حیرت انگیز بات ہے۔ خواتین گرامی، اب ظاہر ہے اب ہم عدل کی تاریخ پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی کوشش کریں گے کہ ہوا کیا آخر۔ عادلانہ معاشرہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ اس لیے کہ رسول کے نواسہ جس کے لیے رسول یہ کہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور قابل غور بات ہے رسول بلا وجہ کسی کو نہیں بڑھا سکتے اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جو نفس سے نہیں بلکہ وحی الہی سے بات کر رہی ہے، گویا اس کا فرمان خدا کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ جو حسین کہے گا وہ دراصل میں کہوں گا، جو حسین کرے گا وہ دراصل میرا عمل ہوگا۔ حسین میری جگہ ہے عالم انسانیت میں، امت کے درمیان۔ اب بڑی عجیب غریب بات ہے۔ اب خواتین گرامی، ہم یہ دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 سال بعد ملوکیت آ گئی۔ ملوکیت جس کی عمارت تھی غصب حقوق پر تعمیر ہوتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا قابو یافتہ لوگ ہیں، جو ذرا مضبوط قبیلے کے لوگ ہیں، انہیں خوب مال و دولت سے نوازو، اور جو محروم ہیں انہیں اور محروم کر دو تاکہ وہ احتجاج کی سکتی کھو دیں۔ یہ ہے امپیریلزم کا طریقہ، یہ ہے ملوکیتوں کا طریقہ۔ تو گویا ملوکیتوں کی تو سائنس ہی یہ ہوتی ہے، ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ طاقتور لوگوں کو نوازیں اور محروم کو اور زیادہ محروم کر دیں۔ ملوکیت میں یہی ہوا کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سریرۂ خلافت ہوتے ہیں، امام عادل ہیں، جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، تو وہ جس کے فیصلے کی عدالت کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے، جس وقت وہ سریرۂ خلافت ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے مخالفتیں کھڑی ہو گئیں، یعنی آپ کے 4-4.5 سال کے عرصے میں آپ کو 3 جنگیں لڑنی پڑی، اور سانحہ یہ ہے کہ یہ جنگیں کفار کے خلاف نہیں تھیں، بیرونی عناصر کے خلاف نہیں تھیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں سے یہ جنگیں لڑنی پڑی۔ آخر کیا اور ظاہر ہے جناب امیر المومنین نے ابتدا نہیں کی، ابتدا دوسری طرف سے ہوئی ہے۔ تو اب ہم ظاہر اس بات پہ چونکتے ہیں کہ جس کے لیے میں کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں، حج کا مجمع واپس پلٹ رہا ہے، جو آگے گئے انہیں واپس بلاتے ہیں، جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کو سن لیں کہ جب
जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ 25 साल बाद, 25 साल बाद ये क्या हुआ कि जिसे मौला मुकर्रर किया था उसके खिलाफ एहतजाज, एक एहतजाज, दूसरा एहतजाज, तीसरा एहतजाज। ख़वातीन ग्रामी, तो हम ज़ाहिर है कि तफसीलात में जाने का वक्त नहीं, बस मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त जनाब अमीरुल मोमिनीन सरीरा राय खिलाफत हुए तो जो हाकिम थे उनका क्या हाल था और जो रयायत थे उनका क्या हाल था। अब ये बनु उमय्या का कबीला ये अफरादी ताकत के लिहाज से भी, दौलत के लिहाज से भी ये ताकतवर कबीला था, और ताकतवर कबीला भी था, और जनाब रिसालत माप का सबसे बड़ा मुखालिफ भी रहा है। मक्के में जब तक आप रहे दीन इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिशें होती रहीं, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि दारुल नदवा में जमा होकर ये तरकीबें होने लगीं कि रात के अंधेरे में कत्ल कर दो इस शख्स को जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है। और किस वजह से? देखिए, ये जो अशराफिया होती है, ये जो एलीट तबका होता है, जनाब रसालत माप जो अदल का पैगाम लेकर आए, ये इनके मफादात के खिलाफ था। यानी जब अल्लाह का रसूल कहे कि देखो अगर ये गुलाम भी तुमसे ज़्यादा मुत्तकी है तो तुमसे ज़्यादा बरतर है, तो अब ये अदल का पैगाम जब माशरे में आता है तो फिर गिरेवे उठाए जाते हैं, और जब गिरेवे उठाए जाते हैं तो जो बरसर इक़्तिदार होते हैं उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो जब जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदल का पैगाम कायम किया तो कहने आए बादशाह बनना चाहते हो तो बादशाह बन जाओ, लेकिन कलमे से बाज आ जाओ। कलमे से बाज आने का क्या मतलब है? निज़ाम यही रहना चाहिए, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। कि अब दुश्मनी किस बात पे थी कि निज़ाम नहीं बदलना चाहिए। हमारी मराआत या हमें जो फजीलत हासिल है माशरे में, या जो हमें क़ुव्वत हासिल है, या जो हमें हाई हैंडेडनेस हमारे पास है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसीलिए ख़वातीन ग्रामी, जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत करने वालों में ज़्यादा तादाद सरदारान क़बाइल की है, और आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले ज़्यादातर कमज़ोर लोग हैं। और ये नहीं बल्कि हर पैगम्बर के साथ यही हुआ है कि पैगम्बरों की दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाले माशरे के कमज़ोर तबक़ात थे, इसलिए कि उनके लिए ये पैगाम सरबलंदी का पैगाम था, उनके लिए ये पैगाम इज़्ज़त व एहतराम का पैगाम था। तो अब ख़वातीन ग्रामी, अब हम देखते हैं जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौके से फ़ायदा उठाकर यह कबीला मजबूत से मजबूतर होता चला गया। और देखिए, ये हमारे लिए जानने की बात है कि हम जो जनाब अमीरुल मोमिनीन के हक़ खिलाफत के कायल हैं, या यूँ कहिए कि तारीख़ के फ़ैसलों से हम जिन फ़ैसलों से हमने इख्तिलाफ़ किया है, क्यों किया है? इसलिए नहीं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा के दामाद थे, बल्कि जैसा जनाब सैयदा ने कहा, अली तुम्हें उसी रस्ते पर ले चलते जिस पे अल्लाह के रसूल छोड़ कर गए थे। ख़वातीन ग्रामी, तो अब हमने तारीख़ के जिन फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ किया है, तो इसलिए इख्तिलाफ़ किया है कि इन फ़ैसलों की वजह से इस्लाम के पुराने दुश्मनों को ये मौका मिल गया कि फिर से ताकतवर हो जाए, फिर से इक़्तिदार हासिल कर लें, और न सिर्फ इक़्तिदार हासिल कर लें बल्कि माशरे के उस आदिलाना निज़ाम को मलियामेट कर दें, माशरे के उस अदालत को जो अल्लाह के रसूल ने कायम की थी उसको ख़त्म कर दें, और फिर से वही जहालत की कदरें, जहालत के एहतराम, जहालत की बातें फिर से ज़िंदा हो जाए। हाँ, नाम इस्लाम का लेने लगें ताकि ज़ाहिर है कि इस्लाम की नक़ाब ओढ़ लें, ताकि मुखालफत ना हो सके। तो अब जिस वक्त जनाब अमीरुल मोमिनीन सरीरा राय खिलाफत हुए हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कूफे का गवर्नर जनाब अमीरुल मोमिनीन से कुछ पहले, उसके बाद फिर बदल दिया गया था दूसरा, वो दूसरे भी इन्हीं खुसूसियात के हाँ मालिक थे, वलीद बिन उक़बा बिन अबी उमय्यद, ये कूफे का गवर्नर है। और ख़वातीन ग्रामी, मौलाना मौदूदी लिखते हैं और डॉक्टर तोहा हुसैन भी लिखते हैं कि इस शख्स को कलाम पाक में अलल ऐलान फासिक कहा गया है, और वो आयत भी बताई है कि जो इसके लिए उतरी थी, फासिक कहा गया है, और इसे शराब की भी आदत थी। और मौलाना मौदूदी ने लिखा कि एक दिन ये नमाज पढ़ाने गया, बजाय 2 रकत के 4 रकत पढ़ा गया शराब के नशे में, और फिर पीछे मुड़ के कहा कि अगर तुम्हारा दिल न भरा हो तो और पढ़ा दूँ। अब ज़ाहिर इस पे लोगों ने एहतजाज किया, और इनको शराब की कै भी आई, यानी बाकायदा सबूत के तौर पर कि ये, और फिर
یہ بدل تو دیے گئے لیکن دوسرے جو آئے تو وہ بھی انہیں خصوصیات کے گورنر آئے. پھر بصرے میں عبداللہ بن عامر، مصر میں گورنر عبداللہ بن ابی سرح. اور یہ عبداللہ بن ابی سرح کون ہے خواتین گرامی؟ یہ ایک زمانے میں کاتب وحی تھا. جناب رسالت مآب جس وقت وحی کا ڈکٹیشن دیا کرتے تھے تو یہ بھی کاتبوں میں شامل ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے مکے آ گیا اور مکے آن کر یہ کہا کرتا تھا کہ میں اور محمد بن عبداللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم دونوں مل کے طے کرتے تھے کریم کا لفظ اچھا لگتا تھا تو کریم لکھ لیتے تھے، رحیم کا لفظ اچھا لگتا تھا تو رحیم لکھ لیتے. کبھی یہ مذاق میں کہتا تھا اچھا ایک قرآن میں بھی نازل کروں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے فتح مکہ کے وقت سب کو معاف کر دیا. چند لوگ ایسے تھے جن کے متعلق یہ حکم تھا کہ یہ کعبے کے پردے سے بھی لپٹے ہوئے تو انہیں قتل کر دیا جاؤ. ان میں عبداللہ بن ابی سرح تھا. اور زمانہ ایسا بدلا کہ اب یہ باقاعدہ گورنر ہو گیا. اب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سے ارائے خلافت ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کہ اسی عدل کو پھر سے نافذ کریں جس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کو چھوڑ کر گئے تھے. تو اب آپ کی جو پالیسیز ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا بیت المال میں سب کا حصہ برابر کر دیا جیسے جناب رسالت مآب کا طریقہ تھا. کچھ لوگ اس بات سے ناراض ہو گئے کہ ہم نے اس غلام کو کل آزاد کیا، اسے بھی وہی مل رہا ہے، ہمارا بھی وہ حصہ ہے. اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو یہ خدا کی کتاب ہے، یہ سنت رسول ہے، میں اس میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے بہت جائیدادیں جمع کر لی تھیں، خواتین گرامی جائیدادیں ایسی جمع کر لی تھیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے اور جو ظاہر گھوڑے گدھے اونٹ ووٹ جائیدادوں کا بھی ظاہر کہ لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں بیان ہے، لیکن محض ایک مثال دوں، اس کا اتنا سونا اس نے چھوڑا ورثے میں کہ کلہاڑیوں سے کاٹا گیا اور کلہاڑیوں سے کاٹنے والے کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اس سے آپ اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بہت ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام، طبقاتی نظام، وہ جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادلانہ نظام کی جگہ لے چکا تھا. اب ظاہر ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی ناجائز دولت تھی وہ واپس لے لی. اور یہ نہیں خلیفہ بننے کے بعد بلکہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ نے بتا دیا. دیکھو میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں، مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے، کچھ لوگ کونوں میں چھپے بیٹھے تھے. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کو دنیا نے نہال کر رکھا ہے، جو اپنے لیے نہریں رکھتے ہیں، تن و من گھوڑوں پہ سواریاں کرتے ہیں، کنیزوں اور غلاموں کے انبوہ اپنے پاس رکھتے ہیں. کل جب میں ساری ناجائز دولت ان سے واپس لوں گا اور انہیں محض اتنا دوں گا جتنا ان کا حق ہے، تو یہ نہ کہیں علی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. اب خواتین گرامی جب میں جناب امیر المومنین کے اس خطبے کو پڑھتی ہوں کہ ہم لوگ جو کہ منتظرین امام زمانہ ہیں، یہ اس خطبے کو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے امام زمانہ کا مینیفیسٹو ہے، یہ ہمارے امام زمانہ کا مینیفیسٹو ہے. اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اگر قبول کر سکتے ہیں تو واقعی ہم منتظر ہیں امام زمانہ کے. ٹھیک ہے، لے لیجئے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے لے لیجئے، لیکن عدل قائم ہو جائے دنیا میں. ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں آپ کی عدالت کے اوپر. تو اب خواتین گرامی ظاہر ہے لوگوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی، لوگوں کو اعتراض ہوئے. پھر جو ظالم گورنر تھے جن کی شکایتیں مستقل آ رہی تھیں آپ نے سب کو معزول کر دیا. بعض لوگوں نے، آپ کے دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ مولا سب کو ایک ساتھ معزول مت کیجیے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا مقابلہ مشکل ہوگا، ایک ایک کر کے ان کو روانہ کیجیے تاکہ آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں اور پھر ان کی قوت ٹوٹتی چلی جائے. اور آپ کو پتہ ہے مولا نے کیا جواب دیا؟ واہ کیا جواب دیا، تاریخ انسانی یاد کرے گی. آپ نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ جن پر میں حاکم بنا ہوں ان کے خلاف ظلم کو اپنے مدد کے لیے بلاؤں گا. صلوات بر محمد علیہ. یعنی جو حکومتیں اس قسم کے کمپرومائزز کرتی ہیں خواتین گرامی، وہ ہیں جو اپنے عوام کے خلاف ظلم کو اپنے مدد کے لیے بلاتے ہیں. جو یہ سوچیں بہت ووٹ ہیں اس کے پاس، اس کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے، ملائے رکھو کچھ ہی کرتا رہے، وہ ہیں کہ جو ظلم کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہیں، اپنے عوام کے خلاف جن پہ حکمراں بنے ہیں.
جن کے حقوق کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر خواتین گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات پر ناراض ہوئے کہ ہمیں ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے برابر کر دیا. جنگ جمل ہوئی، طلحہ اور زبیر معترضین میں پیش تھے. کچھ لوگ اس بات پر ناراض ہوئے کہ ہم حکومت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. غرض جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تاریخوں نے لکھا کہ وہ تھے کہ جو اپنے عدل پہ قربان ہو گئے، اپنے عدل پہ قربان ہو گئے. لیکن میں کیا کہوں اس ذات کو، اس ذات کا کون تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکتا ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا لیکن عدل کے راستے سے قدم آگے نہیں بڑھایا، عدل کے راستے سے ہٹنے نہیں پائے. خواتین گرامی، وہ ہمارا امام ہے. وہ ہمارا پہلا امام ہے اور ہمارا آخری امام بھی اسی شان سے آئے گا. ہمارا آخری امام بھی اسی شان سے ایک عادلانہ نظام قائم کرے گا. قائم رہنے کے لیے وہ جس کے خلاف ظالموں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. خواتین گرامی، اور پھر جناب امام حسن کا 6 مہینے کا مختصر سا مدت ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ ملوکیت کا زمانہ ہے. تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسن کے صلح نامے کے بعد ملوکیت کا زمانہ ہے. 5ویں خلیفہ راشد ہمارے اکثریتی طبقے کے مطابق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور پھر ملوکیت کو 20 سال گزر گئے. 10 سال امام حسن کی خلافت امامت کا زمانہ ہے، 10 سال امام حسین کی امامت کا زمانہ ہے. یہ 20 سال میں ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کہ امام بنتے ہی یہ ہوا ہو، بلکہ 10 سال سے آپ امام زمانہ تھے اور آپ اسی پالیسی پہ عمل کر رہے تھے جس پہ امام حسن عمل کر رہے تھے. اور اب نوبت یہاں پر آئے کہ اب امام حسین سے بیعت طلب کی جانے لگی ہے. حسین منی وانا من الحسین، کس سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ رسول سے بیعت طلب کر رہے ہو، قرآن سے بیعت طلب کر رہے ہو. اور امام نے جواب دیا، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہیں. یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے، مجھ جیسا شخص اس جیسے ہی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ خواتین گرامی، یہ ہمارا منشور حیات ہے، یہ وہ راہ ہدایت ہے جو ہمارے امام نے ہمیں دکھائی ہے کہ دیکھو، ظالم سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ظلم سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم عدل کو پھیلانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم عدل کو دین کی بنیاد سمجھتے ہیں. توحید کے بعد ہم عدالت کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ معاشرے کی اور دین اسلام کی روح ہے. اور پھر خواتین گرامی، میری جان قربان ہو جائے اس خانوادے پر جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن بیعت فاسق نہیں کی، ظالم کی بیعت نہیں کی. اور ہمیں بھی یہی سبق دے گئے ہیں. دیکھو، ظلم سے سمجھوتا مت کرنا ورنہ ہمارے قبیلے والوں میں نہیں ہوں گے. ظلم کے پیچھے مت جانا ورنہ عزاداران حسین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا. اور دیکھیے، ہم تک یہ خبر پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے سارے خانوادے کو ساتھ لیا ہے. عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ طبقہ نہیں ہوا تو ظالم اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ کسی خارجی نے خروج کیا، نعوذ باللہ خاکم بدہم امام اسلام کے خلاف. اس زمانے میں یزید کو یا جو بھی خلیفہ ہوتا تھا اسے امام کہا جاتا تھا. یعنی توجہ فرمائیے کہ کس طرح کے انحرافات دین اسلام کی تعلیمات میں آ چکے تھے. اور پھر بعض لوگ کہہ رہے ہیں یمن چلے جائیے، وہاں آپ کے والد گرامی کے بہت جاننے والے ہیں، بہت دوست ہیں، آپ کو کوئی غزل نہیں پہنچ سکتی. کوئی کہہ رہا ہے شہر شہر آپ منتقل ہوتے رہیے تاکہ آپ ظالموں کی گرفت میں نہ آ سکیں. عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں کہ یہاں قبیلہ ہمارا ہے پہاڑوں کے درمیان، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، وہاں 400 شمشیر زن ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے. مولا نے سب تجاویز سے انکار کر دیا. نہیں، کس وجہ سے؟ آپ چاہتے تو انکار بیعت کر کے بھی پرامن زندگی گزار سکتے تھے، خاموشی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، امام انکار بیعت ہی نہیں کرتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ انکار بیعت کا اعلان بھی ہونا چاہیے، جتنا اعلان ہو سکے. جو سفر کے راستے میں مجھے ملے ان کو بتاؤں میں انکار بیعت کیا. جہاں میں نہ ہوں
زینب بتائے کہ انکار بیعت کی وجہ سے ہم ان مبتلا مصائب ہوئے ہیں. اور خواتین گرامی، امام عالی مقام کیسے اپنے گھر کے چراغوں کو لے کے چلے ہیں. جب ایک ایک شہید کا تصور کرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا یہ دولت بھی قربان کرنے کے قابل ہوتی ہے. سب سے پہلے مولا نے اپنے فرزند کو بڑھایا تھا. یعنی جب تک صحابہ موجود تھے تو انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم رسول کے گھرانے کے کسی فرد پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن جب سب رخصت ہو چکے اب بس نبی کے شہزادے باقی رہ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو آگے بڑھایا. اور پھر اس کے بعد اب کچھ اور شخصیتیں آ رہی ہیں. کبھی کوئی جوان آتا ہے، کبھی کوئی بچہ آتا ہے. شب عاشور کا بیان لکھا جاتا ہے. شب عاشور امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے ہیں. اصحاب سے فرما رہے ہیں اس اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، اس لیے کہ کل یہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور جب مجھے قتل کر لیں گے پھر تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے. اندھیرے کو اپنا مرکب بناؤ، میں اپنے بیتوں کا قلادہ اٹھائے لیتا ہوں تمہاری گردنوں سے، اور جہاں چاہو چلے جاؤ. اور جب چراغ روشن کیے گئے تو ہر چہرہ یوں ہی جگمگا رہا تھا. محفل برخاست ہو گئی. محفل میں جیسے اکثر بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری محفلوں میں یہ ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. محفل کا حصہ بھی ہے، محفل سے الگ بھی ہے. ایک بچہ جس کی عمر زیادہ 13 سال بتائی جاتی ہے، 10 سال باپ کی شہادت کو ہو چکا ہے. ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے. جب اصحاب برخاست ہو گئے، محفل برخاست ہو گئی، تو وہ بچہ قریب آیا اور آن کر امام سے پوچھتا ہے، چچا کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک دم آپ چونک پڑے. آپ نے دیکھا شہید بھائی کا فرزند قاسم ابن حسن آپ سے سوال کر رہا تھا. چچا کبھی بچے یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال بچوں کے کرنے کے نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ دیکھیے یہ بچوں کے گھر، یہ بچوں کا شعور ہے. یہ امام کی ہدایت کا کرشمہ ہے کہ 12-13 سال کا یا 10 سال کا، کم سے کم تھا عمر 10 سال لکھی ہے، وہ بڑے اطمینان سے اپنے چچا سے پوچھ رہا ہے کیا کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں ہے. اور چچا گھبرا کے پوچھتے ہیں قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ کہ قاسم موت کھیل نہیں ہوا کرتی. قاسم تمہیں اندازہ ہے کس بات کو پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کیا بات پوچھ رہے ہو اپنے چچا سے؟ پوچھا قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ تو بچے نے مسکرا کے جواب دیا، چچا شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. کیسا جواب ہے! انسانیت ہمیں کیا یاد کرے گی کہ عدل کی یہ اہمیت ہے کہ ایک عادل گھرانے کے فرد نے ایسا قیام کیا کہ اس کے بچے بھی اس سے آ کر کہتے تھے کہ چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور پھر اس کے بعد حمید بن مسلم کا بیان ہے. حمید بن مسلم اس وقت فوج یزید میں تھا، بعد میں تبابین میں شامل ہو گیا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ امام کے خیمے سے ایک بچہ نکلا. میدان جنگ میں تو جوان نکلا کرتے ہیں، ہتھیار بند ہو کر نکلتے ہیں، زرے پہن کر نکلتے ہیں، اپنی حفاظت کا سارا سامان کر کے نکلتے. لیکن حمید بن مسلم کہتا ہے پھر خیمہ حسینی سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا اور وہ ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے تھا. یا مولا، وہ آپ کا جگر کی ٹھنڈک، وہ آپ کے گھر کا چاند، وہ آپ کا پیارا قاسم ابن حسن کرتا کیوں پہنے ہوئے تھا؟ خواتین گرامی، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرے اس کے فٹ نہیں آتی تھی. زرے جوانوں کے لیے بنتی ہیں، قداور لوگوں کے لیے بنتی ہیں. زرے بچوں کا کھلونا نہیں ہوا کرتا. بچوں کے لیے زرے کیوں بننے لگی؟ کوئی زرے اس کے جسم پہ فٹ نہیں آتی تھی، اس لیے کرتا پہنے ہوئے نکلا. اور حمید بن مسلم کہتا ہے میں وہ منظر نہیں بھول سکتا.
کہ اس بچے کے ایک پیر کے جوتے کا تسمہ لٹک رہا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ جنگ کے تو مخصوص جوتے ہوتے ہیں، مضبوط جوتے ہوتے ہیں جو تحفظ دے سکے، لیکن ظاہر ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ جنگ آزما لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کہ میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ اس کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا۔ اور پھر اس بچے نے ایسی جنگ کی کہ بڑے بڑے بہادر میدان چھوڑ گئے، اور پھر جب سب نے مل کے حملہ کیا تو بس چچا کو یہ آواز آئی، چچا میری مدد کیجیے، چچا میری مدد کیجیے۔ اور تھوڑی دیر بعد چچا کی یہ آواز میدان کربلا میں گونج رہی تھی، قاسم قاسم تیرے چچا کو بڑا غم ہے، تیرے چچا کا کلیجہ ٹوٹ گیا، تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تو اسے آواز دے اور وہ بر وقت تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔